السلام علیکم، میرا نام اسامہ فرحان نوشاہی ہے اور دربار نوشفا کے یوٹیوب چینل سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس چینل پر ہم حضرت حاجی محمد نوشا گنج بخش کی زندگی کے بارے میں معلومات اور ان کے واقعات کا ذکر کریں گے۔ تو اگر آپ لوگوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئی نئی ویڈیو اور اپڈیٹس آپ کو بآسانی ملتی رہیں۔ شباب: حضرت حاجی محمد نوشا گنج بخش جوانی میں اس قدر طاقتور تھے کہ بڑے بڑے نوجوان پہلوانوں کو بھی مقابلے کی جرت نہ ہو سکتی تھی۔ آپ کو تیر اندازی سیکھنے کا شوق ہوا، چنانچہ اس فن میں ایسا کمال حاصل کیا کہ کبھی آپ کا نشانہ خطا نہ کیا۔ شروع میں ہی جاذب الہی نے ایسی کشش کی کہ آپ گھر سے تنہا نکل کر جنگل میں چلے جاتے تھے اور ایسی ویران جگہ پر قیام کرتے تھے جہاں 5 کوس یعنی اگر ایک کوس کی بات کریں تو ایک کوس 2 کلومیٹر کے برابر ہے، تو 5 کوس کا مطلب ہے 10 کلومیٹر، یعنی گھر سے 10 کلومیٹر دور کسی ویران جگہ تک وہ چلے جاتے تھے اور وہاں جا کے عبادت کیا کرتے تھے اور یاد الہی کرتے تھے۔ دن کو روزہ رکھتے تھے اور رات کو قیام کرتے تھے، اور وہاں اناب صحرائی کو جھڑ بیڑ کہتے ہیں یا پیلو بھی کہتے ہیں۔ یہ جھاڑیاں ہوتی ہیں جن کے اوپر بیروں کی طرح کے یا انگوروں کی طرح کے چھوٹے چھوٹے پھل لگتے ہیں، تو ان پھلوں سے حضرت حاجی محمد نوشا گنج بخش اپنا روزہ افطار کرتے تھے، یا درختوں کے سبز پتے کھا کے یا پھر سبز گھاس کھا کے۔ خیال کریں کہ حضرت حاجی محمد نوشا گنج بخش نے کس قدر سادگی سے زندگی بسر کی کہ کبھی گھاس کے پتوں سے یا درخت کے پتوں سے بھی انہوں نے روزہ افطار کیا ہے، اور دن رات کسی درخت کے سائے میں یاد الہی میں مصروف رہتے۔ کچھ عرصہ کے بعد کسی زمیندار کو حضور کا پتہ چلا تو وہ روزانہ 1 گلاس دودھ کا آپ کی خدمت میں لے جایا کرتے تھے اور آپ اس سے روزہ افطار فرماتے تھے۔ شادی: جب آپ کا شوہرہ اکثر لوگوں کی زبان سے ہوا تو آپ کی والدہ ماجدہ جو جستجو میں رہا کرتی تھیں کہ یہ پتہ نہیں اتنی دور گھر سے دور جا کے کیا کرتے ہیں، کیوں دور جاتے ہیں، اپنے قبیلے کے بعض لوگوں کو ساتھ لے کر جنگل میں گئیں تاکہ آپ کو گھر لائیں، اور خیال یہ کیا کہ اگر ان کی شادی کر دی جائے گی تو شاید اپنے گھر میں دل جمی سے بیٹھ جائیں، کیونکہ وہ حضرت حاجی محمد نوشا گنج بخش صاحب گھر میں نہیں تھے بیٹھتے، وہ گھر سے دور چلے جاتے تھے تاکہ یاد الہی میں مصروف رہ سکیں۔ تو اس لیے آپ کی والدہ نے یہ خیال کیا کہ اگر ان کی شادی کر دی جائے گی تو یہ کیا پتہ گھر میں سکون سے بیٹھ سکیں۔ اس مقصد کے لیے موضوع نوشہرہ تارڑا، جسے استھان پال شریف بھی کہتے تھے، اپنی قوم کے ایک محترم بزرگ شیخ فتح محمد کی صاحبزادی سے آپ کا نکاح کر دیا گیا۔ سنتے ہیں نوشہرہ: آپ نے جب نوشہرہ تارڑا کو دیکھا کہ دریا کے کنارے پر ہے اور مکان بہت خوبصورت ہے اور اس جگہ کے باشندے یعنی رہنے والے بھی نیک اور خلوص ہیں اور یہاں عبادت کا ایک اچھا ماحول اور موقع مل سکتا ہے، تو آپ نے موضوع گونگا والی رہنے کی بجائے نوشہرہ میں قیام کرنا پسند کیا، یعنی نوشہرہ چلے گئے تھے اور اپنے سسرال کے ہاں رہنے لگے۔ والدین کبھی کبھی یہاں آ کر آپ کو مل جایا کرتے تھے۔ ایک بار دوبارہ پھر دہراتا چلوں کہ اگر شعر کے پڑھنے کے دوران مجھ سے کوئی گداہی ہوتی ہے یا کوئی غلطی ہوتی ہے یا کوئی لفظ غلط پڑا جاتا ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ تحصیل علوم: آپ کو علم کا شوق جوانی میں پیدا ہوا۔ چند سبق تو آپ نے اپنے والد بزرگوار محترم حاجی علاء الدین سے پڑھے، اور پھر آپ کے والد صاحب آپ کو موضوع جاگو تارڑ، جو کہ قصبہ قادرآباد کے قریب ہے، میں حافظ قائم الدین اور حافظ قاری بڈھا صاحب کے پاس لے گئے، جو قرآن کریم کی 7 اقسام کی قرأت کے ماہر تھے، اور باطنی کمالیت بھی اس قدر تھی کہ جب وہ سوتے تو صدائے اسم اذان ان کے قلب سے ظاہر ہوتی تھی۔ ان کا درس عام تھا، وہیں داخل ہوئے۔ اگرچہ آپ سبق میں بہت کوشش کرتے تھے لیکن قرأت کے قواعد اور مخارج اچھی طرح ادا نہ ہوتے تھے، یعنی تلفظ کی ادائیگی اچھی طرح نہیں ہوتی تھی۔
اتفاقاً ایک شب آپ نے رات کو خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے آئے اور فرمایا کہ میاں حاجی محمد، ہم فرشتے ہیں اور خدا کے امر سے تجھے قرآن کی تعلیم دینے آئے ہیں، آپ اپنا منہ کھولیں۔ آپ نے منہ کھولا تو فرشتہ نے منہ میں انگلی رکھ کر فرمایا کہ فلاں حرف کا مہرج یہ ہے اور فلاں حرف کا مہرج یہ ہے۔ سارے حروف کے مہارج انگلی رکھ رکھ کر بتائے گئے۔ جب دوسرے دن استاد صاحب سے سبق لینے گئے تو اس طرح الفاظ ادا ہوتے تھے کہ حافظ صاحب سے بھی ایسے ادا نہ ہو سکے تھے۔ تو یہ حضرت حاجی محمد نوشہ گنج بخش کا ایک پہلا واقعہ ہے جو ان کی ابتدائی زندگی میں رونما ہوا، جس میں حضرت حاجی محمد نوشہ گنج بخش کے تلفظ اور مہارج کو ٹھیک کرنے کے لیے ان کے خواب میں فرشتے آئے تھے اور فرشتوں نے حضرت حاجی محمد نوشہ گنج بخش کے تلفظ کو ٹھیک کروایا۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت۔ میرا آپ کا اور ہم سب کا اللہ نگہبان۔